السلام علیکم دوستو، اس قسط کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ الپ ارسلان اور اس کے سپاہی ان نقاب پوشوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کو جہنم واصل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت ہی بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں۔ الپ ارسلان اور اس کے ساتھیوں کا جذبہ قابل دید ہوتا ہے، دیکھنے لائق ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ نقاب پوشوں کو اٹھا کر پھینک رہے ہوتے ہیں اور جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی تیزی کے ساتھ انہیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ دیر کی لڑائی چلنے کے بعد تمام کے تمام نقاب پوشوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ان نقاب پوشوں میں سے ایک کو زندہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد الپ ارسلان کے ساتھیوں میں سے ایک پوچھتا ہے کہ حضور، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ بورچی ہے جو ان میں سے ایک ہے؟ تو الپ ارسلان اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب بورچی ان کے لیے کھانا لے کر آیا تھا، اور اس خیال کے بعد الپ ارسلان کہتا ہے کہ یہ بہت حیران کن بات تھی کہ دن کے وقت ان کا سرایہ خالی تھا۔ اس کے بعد الپ ارسلان کا ایک آدمی اس آدمی کا منہ کھولتا ہے جو نقاب پوش ہوتا ہے۔ جب اس کا منہ کھولتا ہے تو اس کی زبان ہی نہیں ہوتی اور وہ کہتا ہے کہ حضور، یہ تو گونگا ہے۔ تو الپ ارسلان کہتا ہے کہ یہ ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد حسن صاحب کہتا ہے کہ امیر بغزان کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آج رات ہم اس راہ میں ٹھہریں گے۔ اس کے بعد الپ ارسلان اور اس کے سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جب وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں تو امیر بغزان کا وہاں پر ایک خاص آدمی آتا ہے اور وہاں پر دیکھ کر وہاں سے تیزی سے کہیں چلا جاتا ہے۔ ادھر الپ ارسلان حسن صاحب اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ امیر بغزان کے کمرے کے اندر بہت ہی تیزی سے داخل ہوتا ہے۔ الپ ارسلان کہتا ہے امیر بغزان، دھند ختم ہو چکی ہے، گیدڑوں نے اب چھپنے کی سرنگیں ڈھونڈ لی ہیں۔ جبکہ امیر بغزان کا خاص آدمی بھی وہاں پر ہی موجود ہوتا ہے، جبکہ الپ ارسلان کا آدمی اس امیر بغزان کے نقاب پوش والے آدمی کو امیر بغزان کے سامنے پھینک دیتا ہے اور الپ ارسلان کہتا ہے کیونکہ بھیڑیے کھیتوں میں اتر آئے تھے۔ اس کے بعد الپ ارسلان اپنی تلوار نکالتا ہے اور اس نقاب پوش کی گردن اتار دیتا ہے، لیکن گیدڑوں کی رہنمائی کرنے والا چرواہا ابھی تک زندہ ہے، اس کو اگلی بار پوچھا جائے گا۔ الپ ارسلان پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی وضاحت ہے؟ تو امیر بغزان کہتا ہے کہ ملک حضرت، آپ نے بہت ہی اچھا کیا۔ اس کے بعد امیر بغزان اپنا خنجر نکالتا ہے اور اپنے خاص آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور امیر بغزان مزید کہتا ہے کہ میں نے وعدے کے مطابق میں نے ہر تحقیقات کر لی ہے، یہ بازنطینیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور ہماری تمام معلومات یہاں سے اسی کے کمرے سے جاتی تھی اور یہ معلومات اس کے کمرے سے مجھے ملی ہیں۔ اس کے بعد امیر بغزان وہ معلومات آگے بڑھاتا ہے اور حسن صاحب ان کو پکڑ لیتا ہے اور پھر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ حسن صاحب پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حسن صاحب اور سلیمان کی رائے جانے کی معلومات یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ امیر بغزان کہتا ہے کہ یہاں تک کہ یہ میرے اتنے ہی قریب ہے، یہ ہمارے اور سلجوقیوں کے درمیان تعلقات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان سب کو مار ڈالوں گا۔ اگر یہ شواہد اور میری بات آپ کے لیے کافی نہیں ہے تو میری یہ گردن آپ کے لیے حاضر ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی تلوار نکال دیتا ہے اور اپنی تلوار الپ ارسلان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، غزنی میں گردار مرنے کے بجائے میں عزت سے مرنا پسند کروں گا۔ الپ ارسلان وہ تلوار لے لیتا ہے اور پھر امیر بغزان کی گردن کے اوپر رکھ لیتا ہے۔ اسی دوران شہوار خاتون وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ الپ ارسلان کہتا ہے، جو آپ نے کیا ہے امیر بغزان، اگر یہ بہتان ہوا تو جس کی وجہ سے ایک غریب کی جان چلی گئی ہے تو اس کا کفارہ آپ ادا کریں گے۔ اگر مجھے کسی دن معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا بنایا ہوا منصوبہ ہے تو میں تمہاری گردن تن سے جدا کر دوں گا اور تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ تم اچھی طرح سے یاد رکھنا اور سوچ لینا۔ یہ کہتے ساتھ ہی الپ ارسلان حسن صاحب اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے غصے میں اور وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کرنا اور اچھے کمنٹ کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے، تاکہ آپ وہ دیکھ کر لطف اندوز ہو سکیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے، نیکسٹ ہمیں یہ کیا دکھاتے ہیں اور کیا نہیں دکھاتے۔ تو ہمیں دیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔